یہ سب جاننے کے لیے ہمارے پاس حکومتی موقف دینے کے لیے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل جناب کاشف ارشاد صاحب جو سینٹر فار کاؤنٹرنگ وائلنس ایکسٹریمزم کو جو ہے وہ ہیڈ کرتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ وہ ساؤتھ کے پی میں اور بلوچستان کے اندر کس قسم کے جو ہے وہ اقدامات کر رہے ہیں تاکہ ان کے اثرات کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکے. شکریہ کاشف ارشاد صاحب، آپ نے ٹائم نکالا، ہمیں جوائن کیا. ایک کرٹیسزم آتی ہے پاکستان کے اوپر کہ ہر چیز جو ہے وہ کائنیٹک سے ہی جو ہے وہ ڈیل کی جاتی ہے اور ہر چیز کا سلوشن جو ہے وہ صرف ملٹری آپریشنز میں ہی دیکھا جاتا ہے. تو چونکہ آپ کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم کے ایکسپرٹ ہیں، اس کا سافٹ پرانگ کیا ہے، ہماری اسٹریٹجی کیا ہے، ذرا سا ایکسپلین کریں ویورز کے لیے، کیونکہ یہ ایک سوال بار بار پوچھا جاتا ہے کہ ہمارے سافٹ پرانگ اسٹریٹجی کیا ہے، ہم اسکولوں میں کیا کر رہے ہیں، کالجز میں کیا کر رہے ہیں، گورنمنٹ لیول پہ کیا کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. مجھے آج آپ نے موقع دیا کہ میں اس حوالے سے بات کروں. دنیا کو یہ بتانے کی ہمیں بہت اشد ضرورت ہے کہ ہمارے ہاں جتنی بھی اسٹریٹجیز کے حوالے سے ہو، لا میکنگ کے حوالے سے ہو، یا جو ریگولیشنز وغیرہ بنتے ہیں ٹو پریونٹ اینڈ کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم یا ٹیررزم کے اوپر جو بات ہوتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کی جو کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی ہے وہ 2006 میں آئی ہے. لیکن ہماری جو گورنمنٹ آف پاکستان نے پہلا جو ہمارا اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے وہ 1997 میں لیا، اور ہمارے ایکٹ کو آپ دیکھیں اور جو یو این کی جو کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی تھی اس کو دیکھیں تو ہمارا ایکٹ بہت بہتر، اس وقت بھی بہتر تھا. پھر جو ان کی بلکہ ابھی بھی وہی استعمال ہو رہے ہیں امینڈمنٹس کے ساتھ. ایگزیکٹلی. تو جو کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی ہے گلوبل، اس کو اگر آپ دیکھیں اور ہمارے اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں جو چیزیں ہیں اس کو دیکھیں تو میجورٹی آف دا تھنگز وہ ہمارا اینٹی ٹیررزم ایکٹ کور کرتا ہے. پھر اس کے بعد جب ہم آتے ہیں کہ دنیا میں ایک وائلنٹ ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کے اوپر جو پہلی سیکرٹری جنرل کا پلان آف ایکشن آیا ہے دنیا میں، وہ 2015 میں آیا ہے. یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے جو پہلی دفعہ بات کی، اور ہمارا جو نیشنل ایکشن پلان، اسی میں انہوں نے کہا تھا کہ نیشنل ایکشن پلانز بنائے دنیا. 2015 کے بعد دنیا کے مختلف ملکوں نے نیشنل ایکشن پلانز بنائے، اور ہمارا 2014 میں نیشنل ایکشن پلان آیا ہے. لیکن ہمیں ضرورت بھی زیادہ تھی کیونکہ اس ٹائم پر اے پی ایس واقعے کے بعد فوراً جو ہے ضرورت پڑی کہ لیکن پاکستان میں بتانے کا جو میرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ سے دنیا سے ایک قدم آگے چل رہا ہوتا ہے. لیکن ہمارے چیلنجز بھی تو دنیا سے ایک قدم آگے تھے. دیٹس وائی. ایگزیکٹلی. تو وہ جو ایک قدم ہم آگے جا رہے ہوتے ہیں، یہ دنیا کو بتانے کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں کہ وی آر فار اہیڈ ایز فار ایز ورلڈ از تھنکنگ اباؤٹ کاؤنٹر ٹیررزم یا وائلنٹ ایکسٹریمزم. پھر آپ دیکھیں کہ ہماری جو لا میکنگ والی بات پہ ہم نے بات کر دی، لیکن ہماری جوڈیشری کے اوپر اگر ہم بات کریں تو ہمارا کوئٹہ کمیشن رپورٹ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی تھی، اور بلوچستان ٹیررزم کیس جو تھا وہ بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہاں پہ کیا تھا. تو دیٹ واز ان 2013 جب ہمیں کہا گیا کہ ہمیں جو سافٹ سائیڈ ہے یا نان کائنیٹک سائیڈ ہے اس کے اوپر پاکستان کا نیریٹو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، جس کے نیچے آگے جا کے ہم نے پیغام پاکستان نیشنل پیس نیریٹو بنایا، اور اسی نیریٹو کے نیچے ہم نے ساری دنیا کو اکٹھا کیا کہ جامعۃ الازہر سے لے کے خانہ کعبہ کا جو متولی ہے، جو خانہ کعبہ کا امام ہے، اس سے لے کے جو انڈونیشیا کے ٹاپ گرینڈ مفتی ہیں، اسی طرح ساری دنیا کے لوگ وہ ہمارے ساتھ ملے، اور ہمارا جو کاؤنٹر ٹیررزم کا نیریٹو ہے اس کو انہوں نے اٹھایا ہم سے، اور ہمارے لوگ جا کے وہاں پہ ٹریننگز کرواتے ہیں. اچھا، آپ کی یہ بات ہم تو چونکہ یہ اسفیئر کور کرتے ہیں تو مجھے پتا ہے کہ پیغام پاکستان ہے کیا، لیکن اگر ہم کسی لے مین سے پوچھیں کہ سوسائٹی کے اندر کہ آپ نے کبھی پیغام پاکستان کا نام سنا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا. ریزنز کیا ہے، وائی آئی ہیونٹ بین ایبل ٹو پروجیکٹ دیٹ، اور کنٹینیوسلی یہ کرٹیسزم جو ہے وہ واپس بار بار آتی ہے. وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ پیغام پاکستان جب یہ لانچ کیا گیا تو اس میں زیادہ تر جو فوکس کیا گیا وہ علماء کو کیا گیا، اور علماء اور مدارس کے جو لوگ ہیں، جو زیادہ تر مفتی حضرات ہیں، دے آر اویئر اباؤٹ اٹ، کیونکہ جو فتویٰ پہلا اس کے نیچے لانچ کیا گیا اس کو آلموسٹ 6 سے 7 ہزار علماء نے سائن کیا.
لیکن جو ہماری یونیورسٹیز کے لوگ تھے یا جو ہمارے آؤٹ آف دی یونیورسٹیز یا ایجوکیشن سسٹم کے باہر لوگ تھے ان کو علم نہیں تھا. اسی وجہ سے پھر اسی کے نیچے یہ پلان کیا گیا کہ جو ہماری اکراس پاکستان یونیورسٹیز ہیں ان کے طلباء کو, ان کے اسٹوڈنٹس کو, ان کی فیکلٹی کو اور ہول آف دی سوسائٹی اپروچ ہمیں لے کے چلنے کی ضرورت ہے. مجھے کچھ ایگزامپلز ہیں. پیپل وانٹ ٹو ہیئر what sort of activities, کس قسم کا کام کر رہے ہیں آپ سی وی ای ڈومین میں ان پرٹیکولر؟ جی میں آپ کو بتاؤں کہ سی وی ای کی ڈومین میں چونکہ ہول آف دی سوسائٹی اپروچ ہم لے کے چلتے ہیں اور ہماری گورنمنٹ آف کے پی جو ہے اس کو ہول آف دی سسٹم اپروچ کے نیچے ہمارا جو پروونشل ایکشن پلان ہے اس کے نیچے ان چیزوں کو لے کے چلتی ہے. اس میں ہم جو گورنمنٹ کے تمام ادارے ہیں ان کو یکجا کرتے ہیں اور جو سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں ان کو یکجا کرتے ہیں. پھر یونیورسٹیز کے لیول پہ ہم جا کے ایک اویئرنیس ڈرائیو مدارس اور یونیورسٹیز میں کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو امپاورمنٹ اور انگیجمنٹ ہے یوتھ کی وہ اکراس دی پروونس, اکراس دی کنٹری. ساؤتھ کے پی میں are you doing something at this point? جی ایگزیکٹلی ابھی سے نہیں بلکہ لاسٹ 6-7 ایئرز سے. کیونکہ ساؤتھ کے پی وہ ایریا ہے جہاں پر سب سے اگر ہم سیکیورٹی کے ٹرینڈز دیکھیں, ریڈیکلائزیشن کے ٹرینڈز دیکھیں تو 2021 کے بعد ساؤتھ کے پی اس کا محور رہا ہے بلوچستان کے بعد. ایگزیکٹلی. سو ساؤتھ کے پی میں کس قسم کے آپ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں؟ اویئرنیس ڈرائیو کے حوالے سے آپ نے بات کی. ہم نے یونیورسٹیز میں پروگرامز کیے, ہم نے فیکلٹی کو ٹرین کیا وہاں پہ, ہم جو ہے ماسٹر ٹرینرز ڈیولپ کر رہے ہیں اور کمیونٹی پولیسنگ کا ایک میکانزم ہم پولیس کے اندر ڈیولپ کر رہے ہیں. اور پھر اسپیسیفکلی جو کے پی کی حد تک آپ بات کرتے ہیں تو وہاں پہ الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا جو میکانزم ہے, کیونکہ ٹرائبل ڈسٹرکٹس اس میں آتے ہیں تو اے ڈی آر کے حوالے سے وی میک دا پیپل اویئر, کیونکہ کچھ لوگوں کے جو ہمارے جو پرانا نظام تھا اس کے ساتھ سٹیکس جڑے ہوئے ہیں, سو وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں اباؤٹ کہ یہ جو اے ڈی آر ہے یا جو یہ جو مرج ڈسٹرکٹس کا مرجر ہوا ہے اس کے امپلیکیشنز فار دی لارجر پبلک اچھے نہیں ہیں. سو وی انٹریکٹ ود دا پبلک, پھر ہم لوگوں کو بتاتے ہیں, ہم پولیس کو ٹرین کرتے ہیں, ہم سول سوسائٹی کو ایز اے ہول امپاور کرتے ہیں. That's fine. لیکن do you think in your honest opinion کہ جو مرجر ہوا اور اس کے اندر جو ابھی بھی آوازیں اس میں سے آ رہی ہیں, are people ready to accept the courts ابھی کہ نہیں, ابھی اس میں ٹائم ہے؟ بالکل. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو لوگ ایکسیسیبل ہیں, مطلب جن کا پاور ڈسٹینس لو ہے, وہ لوگ ان کے وہ اپروچ کیے جا سکتے ہیں, ان کا انٹریکشن ہے دنیا کے ساتھ, وہ اپنا جو بیانیہ لے کے چلتے ہیں کیونکہ ان کے سٹیکس کنیکٹڈ ہیں, تو وہ اس کے خلاف بات کرتے ہیں. کیونکہ چیزیں پہلے ڈیسیجن میکرز وہ تھے, اب ڈیسیجن میکرز جو ہیں وہ ججز, جوڈیشری ہو گئی ہے, سسٹم ہو گیا ہے, تو ان کے سٹیکس کم ہو گئے ہیں اور اس کا امپیکٹ ڈائریکٹ ان کے اوپر ہوا ہے. تو پبلک کے لیے تو اس کا بینیفٹ ہے, لیکن جو لوگ بات کرنے والے ہیں, وائسز جن کی سنی جا سکتی ہیں, وہ لوگ اس کے خلاف بات کریں, لیکن لارجر پبلک جو ہے ان کو بہت بینیفٹ ہوا ہے. لیکن کچھ چیزیں ہیں جو سقم ہیں سسٹم کے اندر کہ ایک وکیل کرنا پڑتا ہے, وکیل کو فیس دینی پڑتی ہے, اس چیز کو وہ بہت نیگیٹیولی یوٹیلائز کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو پبلک کے ساتھ ہماری وہاں پہ انگیجمنٹ ہوتی ہے مرج ڈسٹرکٹس میں, وہ ہمیں کہتے ہیں, اسپیسیفکلی پولیس بھی ہمیں کہتی ہے جب ان کی ہم ٹریننگز کے لیے جاتے ہیں, تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ سرکار آپ کے جو وکلاء ہیں وہ ہم لوگوں کو پکڑتے ہیں, جو پرانے لیویز کے سسٹم کی پولیس ہے ابھی نا, وہ ان کو اپ گریڈ کر کے پولیس میں شامل کیا گیا ہے, تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کرمنل کو پکڑتے ہیں اور لائرز جو ہیں وہ چھڑوا دیتے ہیں. تو ان کا اپنا ایک وہ ہے. ہم نے انہیں کہا کہ ایکچولی جو آپ کا جوڈیشل سسٹم ہوتا ہے, لیگل سسٹم ہوتا ہے, اس کا مقصد ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ ایک معصوم آدمی جو ہے وہ سزا اس کو نہ ملے, بجائے کہ 99 جنہوں نے کوئی گناہ کیا ہے وہ چھوٹ جائیں. اب بریک پہ جانے کا تھوڑا ٹائم ہو گیا ہے, لیکن بریک کے بعد آنے کے بعد ویل ٹاک اباؤٹ بلوچستان, جو ایک کنٹینشوس ایشو ہے اور بار بار ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ جو بلوچستان کے اندر جو ایک ایکسٹریمزم کا ٹرینڈ ہے, اور ایک سوال انٹرنیشنلی بھی پوچھا جاتا ہے کہ وائی از اٹ افیکٹنگ ویمن مور. ایک چھوٹا سا بریک لے واپس آتے ہیں.